السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، بھارت اور پاکستان کے لڑائی کے بیچ میں امتیاز علی جو کہ چھپرا کے رہنے والے تھے، ایک مسلمان فوجی تھے، بھارت اور پاکستان کے لڑائی کے بیچ میں اپنے بھارت کے سرحد پر دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہادر امتیاز علی نے کہا کہ میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن اپنے ملک ہندوستان پر آنچ نہیں آنے دے سکتا، چاہے وہ ہندوستان کا کسی بھی کمیونٹی کا بندہ ہو، میں اس پر آنچ نہیں آنے دے سکتا۔ بہادر امتیاز علی جو کہ چھپرا کے رہنے والے تھے، وہ لڑتے لڑتے جو ہے آخرکار شہید ہوئے۔ ان کا جب جنازہ لایا تو اس وقت لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر لوگ جمع تھے۔ وہاں پر کے جو امام صاحب تھے، انہوں نے جو تقریر اور بیان کیا ہے امتیاز علی، شہید امتیاز علی کو لے کر، دوستو سننے کے لائق ہے، جو کہ بہادر تھے اور انڈین فوج کے اندر شامل تھے اور اپنے دیش ملک ہندوستان کے لیے وہ جو ہے انہوں نے قربانی دی۔ اس ویڈیو کو آپ کو سننا ہے اور آگے ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسلمان جو ہے اس دیش کے لیے کتنی قربانیاں دے۔ وطن کے لیے جان دیتا ہے، وہ کبھی مرتا نہیں ہے۔ امتیاز علی صاحب ہماری فکر میں زندہ ہے، ہماری سوچ میں زندہ ہے، ہمارے خیال میں زندہ ہے۔ بھارت کے اتہاس اور اتہاس کی پیشانی پر ہمیشہ امتیاز علی کا نام جھومر کی طرح چمکتا رہے گا اور اس نام کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ یہ قربانی اپنے دیش کے لیے قربانی ہے، یہ وطن کے لیے قربانی ہے۔ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ بلند مرتبہ اونچی اڑان رکھتے ہیں، دہن میں اپنی ہم میٹھی زبان رکھتے ہیں، وفاداری ہمارے خون کے قطروں میں شامل ہے، ہم دل ہی نہیں آنکھوں میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ اور جو ہمارے اس وطن کی طرف آنکھ اٹھائے گا، امتیاز علی صاحب جاتے ہوئے پیغام دے رہے ہیں کہ اس کی آنکھیں نکال لی جائے گی۔ جو ہاتھ بھارت کی طرف اٹھے گا وہ ہاتھ کاٹ لیا جائے گا، جو قدم آگے بڑھے گا وہ پاؤں توڑ دیا جائے گا۔ یہ شہادت آنے والے ہندوستان کے کم سے کم 1 ارب 20 کروڑ ہندوستانیوں کے جذبے کو زندہ کر رہا ہے، ان کی ہمت کو بلندی عطا کر رہا ہے، ان کے حوصلے کو آسمان کی بلندی عطا کر رہا ہے۔ یہ شہادتیں تو ہم دیتے رہے اپنے وطن۔ پاکستان کے ناپاک ارادوں کو منہ توڑ جواب دیا اور اسی منہ توڑ جواب دیتے وقت یہ ہمارے دیش کے سپاہی، ہمارے چھپرا کی شان، ہمارے ملک کے ناز عالی جناب محترم امتیاز علی صاحب سرحد پر اپنا خون دے کر ہندوستان کے چمن کو آباد کرنے کا کام کیا ہے، اور انہوں نے پریرنا دی ہے، ہمیں سبق دیا ہے کہ اپنے ملک کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، اور جو اپنے وطن کے لیے جان دیتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے۔ امتیاز علی صاحب ہماری فکر میں زندہ ہے، ہماری سوچ میں زندہ ہے، ہمارے خیال میں زندہ ہے۔ بھارت کے اتہاس اور اتہاس کی پیشانی پر ہمیشہ امتیاز علی کا نام جھومر کی طرح چمکتا رہے گا اور اس نام کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ یہ قربانی اپنے دیش کے لیے قربانی ہے، یہ وطن کے لیے قربانی ہے۔ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ بلند مرتبہ اونچی اڑان رکھتے ہیں، دہن میں اپنی ہم میٹھی زبان رکھتے ہیں، وفاداری ہمارے خون کے قطروں میں شامل ہے، ہم دل ہی نہیں آنکھوں میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ اور جو ہمارے اس وطن کی طرف آنکھ اٹھائے گا، امتیاز علی صاحب جاتے ہوئے پیغام دے رہے ہیں کہ اس کی آنکھیں نکال لی جائے گی۔ جو ہاتھ بھارت کی طرف اٹھے گا وہ ہاتھ کاٹ لیا جائے گا، جو قدم آگے بڑھے گا وہ پاؤں توڑ دیا جائے گا۔ یہ شہادت آنے والے ہندوستان کے کم سے کم 1 ارب 20 کروڑ ہندوستانیوں کے جذبے کو زندہ کر رہا ہے، ان کی ہمت کو بلندی عطا کر رہا ہے، ان کے حوصلے کو آسمان کی بلندی عطا کر رہا ہے۔ یہ شہادتیں تو ہم دیتے رہے اپنے وطن کے لیے، لیکن کبھی کوئی ناپاک سازش ہمارے ملک کے خلاف سازش رچی جائے گی، ہمارے انڈیا کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو قوم کا ہر بیٹا امتیاز علی بن کر اپنا خون دے سکتا ہے، لیکن اپنے بھارت کی طرف اٹھنے والی ہر آنکھ کو پھوڑ دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ کبھی بھی ہمارے امتیاز علی صاحب یا ان کے ساتھ رہنے والوں نے پیٹھ پہ گولی نہیں کھائی ہے۔ ہندوستان سے شہید ہونے والوں کی یہ تاریخ ہے کہ ہمیشہ سینے پہ گولی کھا کر اپنے وطن کی آزادی کے لیے، اپنے وطن کی رکشا کے لیے بھارت کے سپوتوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ آج اسی کی کڑی چھپرا کے اتہاس کو امر بنانے والے، چھپرا کے اتہاس کو آسمان کی بلندی عطا کرنے والے، چھپرا کی تاریخ کو شہادت کے کلب سے رنگین کرنے والے امتیاز علی آج اکیلے نہیں ہیں آپ کے گھر والے سوگ میں۔
آپ کے جانے کے بعد آپ کے بیٹوں کے ساتھ ہم بھی آنسو بہا رہے ہیں، پورا ضلع آنسو بہا رہا ہے، آج ہر ہندو رو رہا ہے، ہر مسلمان رو رہا ہے، لیکن جس طرح آپ نے قربانی دی ہے، آپ کی اس قربانی اور آپ کے جذبے کو آج پورا ہندوستان سلام پیش کرتا ہے۔ جب سے یہ خبر پھیلی ہے، ہر ہندوستانی کی آنکھ میں آنسو ہے، ہر چھپراواسی کے دل میں درد ہے۔ ہم آنکھوں میں آنسو لے کر آپ کے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہے ہیں، آپ کی پتنی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہے ہیں، اور یہ 1 ارب 20 کروڑ ہندوستانیوں کا اعلان ہے کہ جیسے آپ شہادت دے کے اپنے وطن کی رکشا کرتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کے بعد یا آپ کی نسلیں بھی آپ کی راہ پر چلنے کے لیے ہمیشہ تیار کھڑی رہے گی۔ اس لیے ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ کی شہادت کو لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں، آپ کی اس جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں، آپ کی اس قربانی کو چھپرا والے کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج کے بعد نارائن پور کا اتہاس ہمیشہ اتہاس کے پنوں پر سونے کی جھومر کی طرح چمکتا رہے گا، اور یہ گاؤں کبھی مر نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ امتیاز علی صاحب کے ساتھ آج یہ گاؤں بھی امر ہونے جا رہا ہے، یہ ضلع بھی کبھی مٹ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ یہاں کے لال نے اپنا خون دے کر اپنے وطن کی رکشا کی ہے۔ اس لیے آج امتیاز علی صاحب آپ کے ساتھ ٹائم ہو گیا، جنازہ کی نماز ادا کی جا رہی ہے، آپ لوگ دعا کریں کہ بھائی محمد امتیاز صاحب کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اور ان کے بال بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمارے وطن کو اللہ ترقی عطا فرمائے، ہمارے بھارت کی شان میں اور اضافہ فرمائے۔ اور آج ان کے بیٹوں کو جو درد ہے اور ان کی اہلیہ کو جو درد ہے، ان کی بیٹیوں کی آنکھوں میں جو آنسو ہے، اللہ ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے بھائی مصطفیٰ صاحب کو صبر دے دیں، ہم پورے وطن کے لوگوں کو اللہ صبر دے، اور انہیں اللہ کروٹ کروٹ جنتی آرام عطا فرمائے، انہیں اپنے نیک بندوں کے جوار میں جگہ عطا فرمائے۔ دوستو، آپ نے امام صاحب کی اس تقریر کو سن لیا۔ امام صاحب نے کہا کہ جو شہید ہوتا ہے اور اپنے ملک کے لیے جان دیتا ہے، وہ لوگوں کی فکر میں، لوگوں کی نظر میں، لوگوں کے دماغ میں اس کا ہمیشہ وہ زندہ رہتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے، وہ دنیا والوں کی نظر میں تو مر جاتا ہے، لیکن شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ دوستو، مسلمانوں نے قربانی دینے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ مسلمان اس ملک کے یعنی ملک ہندوستان کے آزاد کرنے کے وقت بھی مسلمانوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہے، اور آج بھی دے رہے ہیں۔ ایک طرف جو ہے صوفیہ قریشی جو کہ آپریشن سندور کے نام سے قربانی دے رہی ہے، آپریشن سندور چلا رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے سرحد پر جو ہے فوجی مسلمان جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنت کو قبول فرمائے، اور ہمارے ملک ہندوستان، ہمارے ملک بھارت کی اللہ تعالیٰ جو ہے حفاظت فرمائے، اور دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے۔ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی ایسی نئی ویڈیو کے اندر، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔